جامع ترمذی جلد اس کی دوم اور صفحہ نمبر اس کا 213 راوی عبداللہ ابن عمر جو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ان کی حدیث کیسی پیش کرتے؟ کہتے جب مواخات ہوئی، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، مواخات یعنی حضور نے ایک مہاجر صحابی کو پکڑا، ایک انصاری صحابی کو پکڑا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، بخاری شریف کے اندر ان کا پورا واقعہ موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ کہتے ہیں حضور نے مجھے جس صحابی کا بھائی بنایا، اس صحابی کے 2 مکان تھے، مجھے اپنے گھر میں لے گئے، کہا آج کے بعد ایک مکان تیرا، ایک مکان میرا ہے۔ آج کوئی کسی کو اپنے گھر کی اینٹ نہیں دیتا، ایک بلاک مفت میں نہیں دیتا۔ جو مصطفیٰ کی صحبت میں آئے، جن کو نگاہ مصطفیٰ نے چنا ازل سے ہی، جن کو خالق کائنات نے چن لیا تھا، ان صحابہ کے دل کیسے پاکیزہ ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں کتنے رحم دل ہیں۔ اشداء علی الکفار، آپس میں رحم دل، اور جب کافروں پر ننگی تلوار لے کر نکلتے تھے، ان سے بڑھ کر کائنات میں شدت کسی کے اندر پائی نہیں جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وہ صحابی جو میرا دوست تھا، جس کو مصطفیٰ نے میرا بھائی بنایا، وہ انصار مجھے لے گیا، کہا یہ 2 مکان ہیں، آج کے بعد ایک تیرا، ایک میرا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر لے گیا، کہا یہ 2 باغ ہیں، جو تجھے اچھا لگے، ایک تیرا، ایک میرا۔ پھر اگلی بات جو کلیجہ چیر کر رکھ دینے والی ہے، وہ بات یہ ہے، کہتے پھر آگے لے گئے مجھے گھر میں، ان کی 2 بیویاں تھیں، کہ عبد الرحمن دونوں کی طرف دیکھ، جو تجھے زیادہ اچھی لگے میں ابھی اس کو طلاق دوں گا، ایک تیری ایک میری، لیکن قربان جاؤں عبد الرحمن کی آنکھ کی شرم و حیا پر جن کی نظر اٹھتی تھی تو صرف سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا تھا۔ سرکار کے چہرے کو دیکھے بغیر ان کی نظر کسی گناہ کی طرف پڑتی نہ تھی، نہ یہ دنیا کے لالچی تھے، نہ دنیا کے بھوکے تھے، بلکہ کائنات والے ان کے ٹکڑوں پر پلتے تھے۔ اور دنیا جس طرح اہل بیت کے ٹکڑے پر پل رہی ہے، ایسے صحابہ کے ٹکڑے پر پل رہی ہے۔ حشر تک یہ سارے کے سارے وفادار صحابہ، وفادار اہل بیت کہلائیں گے۔ وہ صحابی عبد الرحمن بن عوف نے نہ تو اس اپنے بھائی کے گھر کو دیکھا، نہ اس کے باپ کو دیکھا، نہ اس کی بیوی کو دیکھا، ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے بازار کا رستہ دکھا، میرے والد نے جو مجھے سکھایا ہے میں بازار میں جا کے وہی کام کروں گا۔ دنیا چھوڑ دے، دنیا نہیں لی، حالانکہ سرکار نے بھائی بھائی بنایا۔ المختصری، حضرت علی شیر خدا دیکھ رہے تھے، ایک کو ایک بھائی بنا دیا، حضرت علی کو کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ اب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے روتے ہوئے، حدیث بغیر رو رہے تھے، عرض کیا آقا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، میری کیا غلطی ہے؟ مہاجر انصار سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، علی کا کوئی بھائی نہیں، کون سی خطا مجھ سے ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا میرے پیارے علی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ فرق یہ ہے مہاجر انصار کو بھائی بنانے والا میں ہوں، اور تجھے میرا بھائی بنانے والا میرا خود اللہ رب العزت۔ مجھے اور تجھے رب بھائی کس نے بنایا؟ میرے اللہ نے۔ سبحان اللہ کہیے، کس نے بنایا؟ میرے اللہ نے بنایا۔ اور یہ اور کون سے صحابہ کو سرکار نے بھائی فرمایا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی فرمایا تھا جب آپ عمرے میں جا رہے تھے ایک بار، اے عمر، اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سرکار کی آج ہی حضرت عمر فاروق اعظم ساری زندگی یہ جملہ یاد کر کے روتے تھے، کہتے میں غلامی کے لائق ہوں، حضور نے مجھے بھائی کیسے کہہ دیا، میں تو غلام ہوں، بھائی کی شان تو بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج یہ دنیا حاضر کے منافقین، یہ سڑی شکل والے بدعقیدہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا معاذ اللہ کہ سرکار کی تعظیم ایسی کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے، سرکار کو ایسی کرو جیسے بھائی کی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ اور جن کو حضور بھائی کہہ رہے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ میں بھائی بننے کے لائق نہیں، میں تو غلام ہوں آقا کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر دیکھیے آگے کس کو کہا نبی پاک علیہ السلام نے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ 2 صحابی ایسے ہمارے تاریخ میں گزرتے ہیں جن کو سرکار نے اپنا بھائی فرمایا۔ ایک تو وہ ہے جن کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے، کہی ذرا سبحان اللہ۔ مسند فردوس کتاب اور جلد دوم صفحہ نمبر ہے اس کا
236 جلد بھی بتا دیتا ہوں اور حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو شک اور شبہ ہو تو وہ جا کے دیکھ لے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ جو فتنہ پرور، فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کا کام انتشار پیدا کرنا ہے، امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، تو لہٰذا بحوالہ ہم یہاں بات کرتے ہیں۔ کس کو بھائی کہا؟ فرمایا ابو بکر اخی و انا اخو، ابو بکر میرا بھائی ہے، میں ابو بکر کا بھائی ہوں، کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر میرا بھائی اور میں کس کا؟ ابو بکر کا بھائی ہوں۔ اور پھر اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، سبحان اللہ، یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن کے اندر ہے غلام، لیکن حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اب منہ بولا اور دنیا والوں نے دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں ان کندھوں پہ ہم نے دیکھا کہ سرکار اسامہ کو اٹھاتے تھے، جس کندھوں پہ حسنین کریمین کو اٹھا کر سواری کرتے ہیں، کسی بھی غلام کے بیٹے کو بٹھا کر سواری دے رہے ہیں۔ وہ کہتی یہی نہیں کہ جب اسامہ کی ناک بہتی تھی میں دیکھتی مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے ان کو صاف فرما دیا کرتے تھے۔ کہ کیا مقام ہے زید بن حارثہ کا۔ اور ایک مقام پہ یہ تینوں ہستیاں وہاں پہ موجود تھیں، حضرت جعفر طیار حضور مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی، حضرت زید بن حارثہ حضور مولا علی شیر خدا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار اپنے کزن کو، اپنے بھائی کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا اشبہ خلقی و خلقی، اے جعفر طیار تو سیرت میں بھی مصطفیٰ کی طرح ہے اور صورت میں بھی تو مجھ مصطفیٰ کی طرح ہے، تو میرے مشابہ ہے۔ اور پھر زید بن حارثہ کو دیکھا کہ جن کو حضور نے اپنا بھائی کہا، فرمایا یا زید انت اخونا وانت مولانا، اے زید تو میرا بھائی بھی ہے اور تو میرا مولا بھی ہے۔ حضرت علی کو تو یہ فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ پتہ چلا یہ جتنی روایتیں ہم تک پہنچتی سب صحابہ سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو ذکر علی سے، ذکر اہل بیت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی، ان کے دل ٹھنڈے ہوتے تھے، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ یہی تو بات ہے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو سب سے پہلے کس نے مبارک دی؟ حضرت علی کو، حضرت عمر فاروق اعظم نے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور جا کر نہجۃ البلاغہ اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے عمر فاروق اعظم کا ہاتھ یوں بلند کر کے عمر فاروق اعظم نے اعلان یہ بتایا، اے دنیا والو سنو یہ علی کا مقام ہے، اور آ کے فرمایا اے علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد قیامت تک ہر صبح ہر شام ہر مومن کا مولا علی تجھے بنا دیا گیا۔ آج کے بعد تو سب کا مولا ہے۔ کون دے رہے مبارکباد؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں، ان نفوس قدسیہ کے ذکر سے صحابہ کرام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، ان کے جگر ٹھنڈے ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ جگر ان کے ٹھنڈے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کیا حضور نے فرمایا تو میرا مولا بھی ہے، غلام کو فرما رہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ مولا میننگ محبوب، کیا میں نا مولا کا؟ اونچا بولو، کیا میں نا مولا کا؟ وہ نہیں ہے جو یہ لوگ لوتے ہیں، کوئی آقا بول دیتا ہے، کوئی سردار بول دیتا ہے، یہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ پھر معنی غلط نکل آئے گا۔ اگر یہ اس کا معنی لو جس کا میں سردار اس کا علی سردار، اب حضور تو انبیاء کے بھی ہیں سردار، تو کیا معاذ اللہ یہ کہو گے کہ حضرت علی انبیاء کے سردار ہیں؟ یہ تو کلمہ کفر۔ انبیاء خود سردار ہیں، انبیاء خود بڑے ہیں۔ یہاں مولا کا معنی مددگار بھی لے سکتے ہیں۔ کہاں پہ؟ نبیوں کے لیے نہیں، بلکہ حضرت علی شیر خدا سے لے کر تا قیامت تک۔ جامع ترمذی کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد قیامت تک ہر مومن کا مددگار میرا علی ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ وہ سرکار کی حدیث بتا رہی کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ ہم جو مولا کا معنی لیتے ہیں وہ ہے محبوب۔ کیا ہے بولیے؟ سرکار کے مولا علی شیر خدا محبوب ہیں تو سارے انبیاء کے بھی محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ ابو بکر کے بھی محبوب ہیں، حضرت عمر کے بھی محبوب ہیں، حضرت عثمان غنی کے بھی محبوب ہیں، ساری امت کے محبوب ہیں۔ یہی معنی ہے مولا کا۔ اور بولی یہی معنی کیا ہے مولا کا؟ اور یہی سرکار نے اپنے غلام کو دیا، فرمایا یا زید انت اخونا وانت مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے تو ہمارا مولا بھی ہے۔ یہ مقام سرکار نے عطا فرما دیے۔